موضوع الدرس في أحوال السعداء والرد على الأشقياء سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے متقین کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغ بنائے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی فنا نہیں ہیں. اب اس کے بعد پھر اللہ نے تقابل فرمایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ یہ عقل کی بات ہے کہ ہم ماننے والوں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دیں، یعنی اللہ کے ہاں دونوں برابر، یہ کوئی عقل کی بات؟ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا. جیسے فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ نے فرمایا جہنمی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں، یہ جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ تو وہاں بھی یہی ہے کہ لا یستوی، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی مثال بیان فرمائی ہے. یاد رکھو مثالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. جو بات مثال دے کے سمجھائی جائے وہ دلوں میں بیٹھ جائے. اس لیے اللہ نے قرآن میں بڑی مثالیں بیان کی. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی لیے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سوچیں سمجھیں بات. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، ایک بندہ ہے اور اس کے 4 مالک ہیں، اور ایک بندہ ہے اس کا ایک ہی مالک ہے. تو اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے 4 مالک ہیں، کبھی وہ ادھر بلاتا ہے، وہ ادھر بلاتا ہے، وہ ادھر بلاتا ہے، وہ ادھر بلاتا ہے، وہ تو بیچارہ ہر وقت لٹکا ہوا ہے. اس نے کام کے لیے بلایا، اس نے بھی آواز دے دی.
اور ایک آدمی ہے اس کا مالک ایک ہے، وہ مطمئن ہے، اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، جب بلاتا ہے حاضر ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی جو 4 خداؤں کو پوجتے ہوں، جن کے 4 دیوتا ہوں، جو 4 مقامات پہ سجدے کرتے ہوں، کیا یہ اس کے برابر ہیں جو ایک خدا کے آگے جھکتا ہے؟ حل یستویان مسئلہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے وہاں بھی مثال دے کے سمجھایا۔ اسی طرح اللہ نے کئی مقامات پہ مثالیں دی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں والظلمات والنور والظل والحرور والاحیاء والاموات۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہے؟ یا سننے والا اور نہ سننے والا برابر ہے؟ بالکل مانا برابر نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے، اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا، اللہ کے فرمان کا پابند ہے، اس کے مقابلے پہ ایک آدمی ہے خدا کا بھی نافرمان، انبیاء کا بھی نافرمان، شریعت کا بھی، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین، یہ کیوں کہا؟ کافر کہتے تھے کہ بھئی پہلے تو کوئی قیامت ہے ہی نہیں، پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، بس ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، خلاص بات ختم ہوگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، نموت و نحیا، مر گئے کوئی اور پیدا ہو گئے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، اور کبھی یہ بھی کہہ دیتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِنَّ لِي عِندَ رَبِّي لَلْحُسْنَىٰ، چلو تمہارے کہنے پر ہم مان لیتے ہیں، اگر کوئی قیامت ہوگی تو وہاں بھی ہمیں زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی۔ جیسے اللہ نے یہاں تم لوگوں کو فقیر رکھا ہے، وہاں بھی تم فقیر، کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بدبختو، عقل کی بات کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان برابر ہوں؟ تم نافرمانیاں کرو تمہیں بھی جنت ملے، جو فرما برداری کرے اسے بھی جنت ملے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ مجرم کو اور مطیع کو برابر کر رہے ہو، مسلم کو اور کافر کو برابر کر رہے ہو، اندھیرے اور روشنی کو برابر کر رہے ہو، مردہ اور زندہ کو برابر کیا کر رہے ہو؟ اب اللہ نے آگے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے؟ تم اس سے پڑھ کے سناتے ہو ہمیں، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو تم چاہو گے، جیسا چاہو گے تمہیں ملے گا۔ لے آؤ کتاب، کوئی دلیل نقلی لے آؤ۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کوئی قسمیں لی ہوئی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہر حال میں اچھائی کریں گے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہ دلیل نقلی ہے نہ دلیل عقلی ہے، تو کس طرح تم پھر اللہ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس کتاب ہے نہ تمہارے پاس عقل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سلہم ایہم بذالک زعیم، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں جو تم کہتے ہو کہ ہماری آخرت میں بھی بہتری ہوگی، کون اس بات کا ضامن ہے؟ کون اس بات کا ضامن بنتا ہے جو قیامت میں بھی تمہاری بہتری ہوگی؟ لے آؤ۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے تھے انہوں نے ان کو یہ کہا؟ لے آؤ، ان کو لے آؤ، اپنے شرکاء کو آج آ کے تمہیں چھڑائیں۔
آج آگے تمہاری مدد کریں، لے آؤ، کہاں ہے تمہارے شرکا؟ اب یہاں ایک بات سمجھ لو کہ ایک تو شرکا ہے نا کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے مکے والوں نے بھی کعبے شریف کے اندر بھی باہر بھی زمزم پر بھی صفا مروہ پر بھی ہر جگہ بت رکھے ہوئے، اور ہر قبیلے کے الگ الگ بت تھے، کوئی حبل کو مانتے تھے، کوئی لات کو مانتے تھے، کوئی منات کو مانتے تھے، کوئی عزا کو مانتے تھے، کوئی اساف کو مانتے تھے، کوئی نائلہ کو مانتے تھے، کوئی ودن و سواءن و یغوث و یعوق و نصر، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے۔ اب ایک بات یاد رکھیں بھی، جب وہ ہیں ہی بت، لکڑی کے بنے ہوں یا سونے کے بنے ہوں یا لوہے کے بنے ہوں یا پتھر کے بنے ہوں یا پلاسٹک کے بنے ہوں، وہ تو ہیں ہی بت، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، ان کو دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں آ سکتے، ان کو سائے میں رکھ دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے، جیسے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق ان خوش قسمت لوگوں میں ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور ان کے والد جو تھے نا ابی قحافہ، وہ بت پرست تھے، وہ بڑا زور لگاتے اپنے بیٹے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی تم ہمارے خداؤں کے پاس نہ آتے ہو، نہ ان کو سجدہ کرتے ہو، نہ ان پر کوئی پھول چڑھاتے ہو، نہ ان کی کوئی نظر نیاز دیتے ہو، تم نے کوئی اور خدا بنا رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر ٹال جاتے، باپ ہیں اب لڑ تو نہیں سکتے نا۔ ایک دن نبی کو آپا نے زبردستی پکڑ لیا حضرت ابو بکر کو، کہ آج میں تمہیں ہر حال میں نہیں چھوڑوں گا، چلو میرے ساتھ میرے مندر میں۔ انہوں نے اپنا کمرہ بنایا ہوا تھا، اس میں اس کے بت رکھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ بھی آج تو ابا پوری طرح ضد کر گیا ہے، اب باپ سے لڑائی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور میں بتوں کے آگے جھکنا بھی نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ابا جان آپ ایسا کریں کہ سختی نہ کریں، ناراض نہ ہوں، آج مجھے آپ اپنے عبادت خانے میں یا مندر میں جو بھی ہے وہاں چھوڑ دیں، اور میں آج اکیلے میں فارغ ہو کے بڑے غور و فکر سے تمہارے خدا کی عبادت کروں گا۔ باپ خوش ہو گیا کہ بیٹے نے بات مان لی ہے۔ ابھی وہاں پر چلے گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے نکلا، تسلی کی بھی ابا گھر چلا گیا، راستے میں کہیں کھڑے تو نہیں ہے۔ جب تسلی ہو گئی کہ والد صاحب چلے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اندر آیا تو میرے باپ کا جو بت تھا، وہ دیوتا جو تھا رکھا ہوا، میں نے اس کو مخاطب کیا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ نا، اب آتے بعد میں ہو اور سر کی گردنیں پھلانگ کے آگے آؤ گے، کیوں؟ عجیب آدمی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا جو وقت ضائع کیا اس کا ثواب آپ کو ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے پانی پلاؤ۔ اب بت کہاں سے پانی پلائے گا بھائی؟ انہوں نے کہا چلو تمہارے پاس پانی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو لے آؤ، کوئی نظر نیاز کا مال پڑا ہو۔ اب وہ تو چپ ہے، بت ہے، بت نے کیا بولنا ہے؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں کمرے سے باہر نکلا اور میں نے ایک اچھا خاصا بڑا پتھر ڈھونڈا
پتھر اٹھا کے میں آیا، میں نے کہا او میرے باپ کے تم دیوتا ہو، خدا بنے ہوئے ہو، کھانا بھی نہیں کھلاتے، پانی بھی نہیں پلاتے، چلو اب اپنی حفاظت تو کرو، آج میں تمہیں توڑوں گا۔ اس نے کیا بولنا ہے، مارا پتھر، ریزا ریزا کر دیا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بابا سے، ابا سے، آذر سے کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی دھیلے کا نفع دے سکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں چھپ گیا تو کافی دیر کے بعد میرے باپ آئے کہ یار آج تو ماشاءاللہ ابو بکر لگا ہوا ہے عبادت پہ۔ اندر آئے، دیکھا تو عبادت تو خدا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، خدا ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ نہ مسلمان ہو، خدا کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہو جو خود حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، خدا ہو، نفع نقصان دینے والا ہو، اللہ کی سفارشیں کرنے والا ہو، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور جو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہو وہ بھی کبھی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ جو اپنا آپ کو نہ بچا سکے وہ دوسرے کی مشکل کیا حل کرے گا؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے، یہ کافر پاگل تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اگر پاگل تھے تو پاگل کے لیے تو شریعت ہی نہیں ہوتی، پاگل کے لیے تو کوئی احکام ہی نہیں ہے جب تک عقل نہ ہو، پھر ان کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا آج ہندوؤں کے مندر آپ دیکھیں، کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اپنے بتوں پر۔ بدھ مت کے جا کے مندر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی 100 ایکڑ رقبے کے اندر ان کے مندر ہیں، سونے کے کلش ہیں، مہاتما بدھ کا سونے کے مجسمے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ پاگل ہیں؟ اگر پاگل ہے تو پھر تو شریعت ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ عقل مند ہے تو یہ کہاں کا عقل ہے کہ جو بت ہم نے خود بنایا ہے، جس کو ہم نے خود سجایا ہے، سنوارا ہے، مندر میں لا کے سجایا ہے، پھول چڑھائے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے بھجن گاتے ہیں، یہ سارا کچھ تو ہم خود کر رہے ہیں۔ اچھا چلو ایک بات آپ خدا کے گھر میں سچی بتا دیں، مثلا آپ کے ملک میں قبرستان ہے، اس میں کئی اللہ کے اولیاء بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اگر کوئی سیلاب آ جائے، بارش آ جائے، قبریں ٹوٹ جائیں تو وہ بزرگ اپنی خود بنا لیتے ہیں یا تم قبریں بنانے جاتے ہو؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، سچی بات کرو، خدا کے گھر میں ہو، اللہ کے کعبے سامنے ہے اور سارے باوضو ہو۔ بھئی اگر ان کی مزارات ٹوٹ جائیں، مثلا پانی آ گیا ہے، مزارات کی دیواریں بیٹھ گئی ہیں، اچھا کئی مقامات پر تو یعنی میت کھل کے باہر آ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، کئی مقام پہ ان کے کفن نہیں ہوتے ہیں، تو اب بعد میں ان کی تکفین، تجہیز، تدفین، دوبارہ قبریں ہم خود بناتے ہیں یا وہ بزرگ اپنا آپ کر لیتے ہیں؟ تو اگر قبر اپنی نہیں بنا سکتے تو ہماری مشکل حل کر دیں گے؟ غلاف ان کے پرانے ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں تو ہر سال ہم بدلتے ہیں یا پیر سائیں خود بدل لیتے ہیں؟ تو ان کو غلاف بدلنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہمیں اولاد کیسے دے دیں گے؟ اچھا کتنے پیر ہیں جو خود لا ولد فوت ہو گئے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، اپنے لیے اولاد نہیں لا سکے، تمہیں کہاں سے دے دیں گے؟
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ہاں وہ چاہے تو اولیاء اللہ کی کرامت کا اظہار کر دے اور نہ چاہے تو ان کی مرضی ہے. اسی لیے یاد رکھو انبیاء کا معجزہ بھی برحق ہوتا ہے, اولیاء اللہ کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے. معجزات کا منکر بھی کافر ہے اور کرامت کا منکر بھی کافر ہے. معجزات بھی قرآن سے ثابت ہیں اور کرامات بھی قرآن سے ثابت ہیں, لیکن معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ چاہے تو ظاہر فرما دے, چاہے تو نہ ظاہر فرمائے, اس کی مرضی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہوا ظاہر کر دیا, اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہوا تو ظاہر نہ کیا. اللہ نے چاہا تو بدر میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی, ورنہ وہی ملائکہ تو عہد میں بھی موجود تھے لیکن عہد میں شکست ہو گئی. ورنہ اللہ کے فرشتے جو بدر میں ہیں وہ عہد میں بھی ہیں, لیکن یہاں پر تو حضور پاک نے ہجرت کی رات تو مٹی پھینکی اور سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی, اور احد میں سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کے رخسار زخمی ہو گئے, اور سرکار دو جہاں ایک بہت بڑا گڑھا تھا جس میں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے سرکار دو عالم گر گئے, اور کافروں نے آپ کی موت کا اعلان کر دیا. خوشیوں کے شادیانے بجانے لگ گئے, مات محمد مات محمد. صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے کپڑا لیا ہوا ہے سامنے اور آپ کا خون مبارک بہ رہا ہے اور کپڑوں پہ آپ کا خون آ رہا ہے. حضور جوش میں آ گئے اور کہا کہ نہیں یفلح قومن, یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے انبیاء کا, اپنے نبی کا, خاتم الانبیاء کا خون بہا دیتی ہے. ایمان سے کہیں یہ بہت بڑی رحمت کا وقت تھا, تسلی کا وقت تھا, لیکن اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ لیس لک من الامر من شیء. میرا مدنی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم فلاح نہیں پائے گی؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں چاہوں تو آج جو تیرے دشمن ہیں کل یہی تیرے سپاہی ہوں گے. آج جو تیرے خلاف لڑ رہے ہیں کل یہی اسلام کے سپاہ سالار ہوں گے. وہ خالد بن الولید جو شکست کا سبب بنا سیف الرحمان بنا, ابو سفیان جو سب کا سردار تھا وہ محمد مدنی کا تابع دار بنا, اور جنگ حنین میں حضور کی رکاب پکڑ کے کھڑا رہا. صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے, ابو سفیان نہیں ہٹا. یعنی اتنا بنو ثقیف نے تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا صحابہ کو, تیروں کی برسات آ رہی تھی, صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن ابو سفیان نے اور فضل نے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خچر پہ سوار ہیں, اور حضور بھی میدان میں کھڑے ہیں اور فرما رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے طائف والوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں, کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ابو سفیان بھی نہیں ہٹا, اس نے بھی رکاب نہیں چھوڑی. تو وہ جو دشمن تھے اللہ نے بدل ڈالا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاح نہیں پائیں گے؟ میں جس کو چاہوں فلاح دوں, میں جس کو چاہوں ہدایت دوں, میں جس کو چاہوں گمراہ کروں, یہ میری مرضی ہے. ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا کر دوں, ولید بن المغیرہ کے گھر میں خالد پیدا کر دوں, اور ابو سفیان جیسے کفر کے زمانے میں سردار تھا پھر میں اسلام کا سردار بنا دوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی شرکا کو بلاؤ. اصل بات سمجھیں کہ کوئی دنیا میں عقل کا اندھا نہیں ہے جو لکڑی کا پوجا کرتا ہے یا پتھر کا پوجا کرتا ہے یا بتوں کا پوجا کرتا ہے. بالکل غلط بات ہے. یہ بت جو تھے یہ اولیاء اللہ کی ایک مجسمے تھے, اصل عبادت ان بزرگوں کی ہو رہی تھی.
اس لیے حکم ہوگا کہ بلاؤ ان کو، ورنہ اللہ جانتے ہیں پتھر ہیں بت ہیں، ان کو کیا بلائیں گے، ان کو کیا بلائیں گے، یہ کوئی چلنے کے قابل ہیں کہ ان کو بلاؤ، فلیاتو بشرکائہم، لے آؤ اپنے شرکا کو۔ معنی یہ ہے کہ جن کی شکلیں بنا کے تم ان کو خدا بناتے رہے، آج بلاؤ نا ان کو۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انبیاء ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، سب ان سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ اور معبود مانو؟ حضرت عیسیٰ کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیبائی نہ دے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا کہ اپنی عبودیت کے لیے گیا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ تو جانتے ہیں کیا میں نے کہا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے اندر ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے سوال کی وجہ کیا ہے نا، انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ میرا اللہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے اس سوال کی وجہ کیا ہے، کنو کیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو ہمیشہ یہی کہا کہ بدبختو اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے۔ میں نے میرا مولا ہمیشہ تیرے لیے دعوت دی ہے، اور اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ قیامت میں برات کا اعلان کر دیں گے کہ مولا ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں، ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کریں، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری مزاروں پہ آ کے اٹے گھٹے ذبح کریں، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا ہماری قبروں پہ آ کے نوراتے بیٹھیں، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا ہماری قبروں پہ غلاف ڈالیں، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ طواف کریں۔ میرا مولا ان کو شیطان نے بھڑکایا، شیطان نے برگلایا، کبھی بتوں کی شکل میں، کبھی قبروں کی شکل میں، کبھی درختوں کی شکل میں، کبھی سورج چاند کی شکل میں۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ قیامت میں اولیاء اللہ تو خیر بری ہو جائیں گے، شیطان بھی ان سے بھاگ جائے گا۔ وہ بھی کہے گا مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، وہ کہے گا مجھے جو سارے کہہ رہے ہو شیطان نے مروا دیا۔ ما کان لی الا ان دعوتکم، ما کان لی علیکم من سلطان، وہ کہے گا میرا کوئی تمہارے اوپر کنٹرول تو نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں بلایا، اللہ کا 1,24,000 پیغمبر تمہیں توحید کی طرف بلاتا رہا، تم نے ان کی نہیں مانی، میری مانی تو تمہاری اپنی بد نصیبی ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اہل حق حق کی طرف بلاتے رہے، وہ اللہ والے تمہیں دین کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے۔ اگر میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا تم بھاگتے آئے تو تمہارے اپنے اندر برائی تھی نا۔ تو اس لیے وہ کہے گا مجھے کس بات کا گلہ دیتے ہو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مزے تم کرتے رہے ہو، کہتے ہو شیطان نے ہمیں بھڑکایا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ اصل بات یہی تھی کہ وہ لوگ بھی اولیاء اللہ کی شکلوں کے مجسموں کی عبادت کرتے تھے. اب پھر اللہ قیامت میں ان کا امتحان، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صارمون. اللہ پاک فرماتی ہے کہ قیامت کے دن، جس دن اللہ پاک اپنی پنڈلی سے حجاب اٹھائیں گے، پردہ کھولیں گے، یاد رکھ لو کہ قرآن میں جتنی اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کا وجہ کا ذکر آیا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے آنکھوں کا ذکر آیا، فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اسی طرح اللہ کے سمع کا ذکر آیا، اللہ کی بصر کا ذکر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا ذکر آیا ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو، مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہے تو لے آؤ، اور ڈالیں گے، پھر کہے گی حل من مزید، اور ہے تو لے آؤ، جہنم میں ڈالتے جائیں گے. صحیح حدیث ہے سیاستہ کی، حضور پاک نے فرمایا حتی یدعو قدمہ تبارک و تعالی، اللہ پاک پھر اپنا قدم رکھیں گے اور جہنم خاموش ہو جائے گی اور کہے گی قطن قطن قطن، یا اللہ اب میری طاقت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ کے قدم کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، استوا کا بھی ذکر آیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اللہ کے نام ہیں، جتنی اللہ کی صفات ہیں، ہمارا ایمان ہے بغیر کسی تکییف کے، کسی تعویل کے، کسی تشبیہ کے. ہمارا ایمان ہے نؤمن باسمائہ وصفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیہ. یا اللہ ہمارا ایمان ہے جیسے تیری ذات بے مثل مثال ہے، ایسے تیری صفتیں بھی بے مثل بے مثال ہیں. اب ہم بحث نہیں کریں گے کہ جی اللہ کی پنڈلی یا اللہ کا قدم کیسے تھا، جب کیسے بھی آؤ گے تو کافر ہو جاؤ. بس اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی قدرت کو لے کر. اچھا، بعض لوگوں نے تعویل کر ڈالی کہ ہاتھ سے مراد طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھ مراد نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے بالکل انکار کر دیا صفات کا، دونوں پٹری سے ہٹ گئے. اصل صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرت سے کسی نے پوچھا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ کا استوا عرش پہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول. آپ نے فرمایا استوا پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت میں ہم بحث نہیں کریں گے. کیوں؟ وہاں ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. اب اللہ امتحان لیں گے. اچھا ماشاءاللہ، تم کی دنیا میں تو میرے سجدہ نہیں کرتے تھے، کہتے ہو ہم مانتے، چلو آؤ آج سجدہ کرو. اب جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ کوشش بھی کریں گے لیکن ان کی قبریں جیسے تختہ بن جائیں گی، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. اللہ فرمائیں گے بدبختو، جب تمہیں میرے سجدے کی دعوت دی گئی تم نے انکار کیا، تو آج کیسے سجدہ کر سکتے ہو؟ جنہوں نے دنیا میں بھی میرا سجدہ کیا ہے وہ آخرت میں بھی میرا سجدہ کریں گے. اس لیے میرے مدنی رحمت دو عالم فرماتی ہیں جب سارے عالم کی شفاعت کے لیے میں چلوں گا، علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا. یعنی ابھی تو تعلیم حمد بھی ختم نہیں ہوئی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم اخر ساجدا تحت العرش، پھر میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اپنے اللہ کے آگے سجدہ کروں گا. اللہ، اس کے بعد مجھے حکم ملے گا کہ ارفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ایک حدیث میں ہے کہ حکم آئے گا ارفع راسک یا محمد، اللہ فرمائے کہ میرے مدنی سر اٹھا لو، سل توتا، جو سوال کرو قبول ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی شفاعت خاص نصیب فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ احرام کی حالت میں ہاتھوں پہ صابن لگایا، یاد آیا دھو ڈالا، کوئی جرمانہ نہیں۔ مجھے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی تھی یاد نہیں آئی، دوسرے دن یاد آئی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں۔ میں نے بغیر وضو کے عمرے کی نیت کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا ہے، اگر کوئی مجبوری تھی ورنہ دم پڑے گی یا فوراً عمرہ کرو۔ کہتے جی کہ قرآن کی آیات کے جو تعویذ ہیں، میرا بھائی یاد رکھو، افضل یہ ہے قرآن پڑھ کے دم کر دو، قرآن پڑھ کے پانی پہ دم کر دو۔ گو بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اگر تعویذ شرکیہ نہ ہوں، منتر جنتر نہ ہوں، یا خالی خولی لکیریں نہ ہوں، ہمیں کیا پتا اس سے کیا مراد ہے، تو وہ تو نہیں لٹکانے چاہیے۔ لیکن اگر قرآن کی آیت ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کوئی قرآن جیب میں رکھ لے یا کوئی قرآن پورے کی حمائل گلے میں لٹکا لے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، بندہ قریب جاتا ہے نا پھر ہر قسم کے تعویذ والے ٹکر جاتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ تعویذ والے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ کھول کے کھڑا ہونا چاہیے۔ جو حضرات باندھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کیفیت تھی نا باندھنے والی، لہذا ہم اسی کیفیت میں لوٹے ہیں۔ لیکن ہمیں آج تک کوئی حدیث مبارک نہیں ملی ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھ لیں۔ اگر کوئی حدیث مبارک ہے آمنا و صدقنا، ہمارا تو جھگڑا ہے نہیں، ہم تو جھگڑے والے مولوی نہیں۔ کہتے جی حلالہ کا جو نکاح ہے میرا بھائی، جو کرائے کا حلالہ ہے وہ تو حرام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابھی شادی کر لو 1 رات کے لیے اور کل طلاق دے دینا، یہ تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ حلالے کا معنی یہ ہے وہ عورت اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرے، پھر اس کی مرضی آئے تو طلاق دے، مرضی آئے نہ دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ پابند ہو کہ بیوی بھی استعمال کرے، پیسے بھی دے اور دوسرے دن طلاق دے دے، وہ تو پھر کرائے کا گھوڑا ہوا، حلالہ تو نہ ہوا نا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقویت الایمان کے پڑھنے سے ایمان خراب ہوتا ہے، تو وہ کوئی تضعیف الایمان نام کی کتاب لکھ دیں جس سے اچھی طرح ایمان ضعیف ہو جائے۔ اللہ کے بندے وجہ بتاؤ نا، اس میں کون سی چیز ہے جو ایمان کے خلاف ہے؟ اعتراض کرو۔ نماز جنازہ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، یہی نیت ہے جنازہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر بس، اور کون سا جنازہ؟ ابھی ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے، نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، بس جب نماز کھڑی ہوگی اللہ اکبر۔ یہ زبان سے تو دہراتے ہیں کہ عام طور پر لوگ چونکہ غفلت میں ہوتے ہیں اس لیے استحضار ہے، ورنہ مقام النیت القلب، نیت کا مقام تو دل ہے۔ کسی بھی آستانے پر یا مزار پر جو ہم خرچ کرتے ہیں مال کا ثواب ہوگا؟ ثواب تو نہیں ہوگا، انشاءاللہ عذاب ضرور ہوگا، کیونکہ جو غیر اللہ کے نام پہ آپ کریں گے وہ تو منع ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اچھا ایسا کرو بھائی، چلو آج ہم آپس میں ایک فیصلہ کر لیتے،
کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرو، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ گلابی ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ لال ہے، یہ سبز ہے، ان جھگڑوں کو چھوڑو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، حضرت بھائی عدید بستانی رحمت اللہ، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کا مجھے دکھا دو کہ انہوں نے کسی قبر پہ جا کے اٹا گٹا کرایا؟ آخر ان کے بھی تو بزرگ تھے نا جن سے بیعت کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے بزرگوں کی مزار پہ جا کے دیا جلایا؟ اپنے بزرگوں کی مزار پہ جا کے غلاف چڑھایا؟ اپنے بزرگوں کی مزار پہ جا کے دیگیں پکائیں؟ اپنے بزرگوں کی مزار پہ جا کے طواف کے چکر لگائے؟ اپنے بزرگوں کی مزار پہ الٹا قدم چل کے آئے؟ اگر ان بزرگوں سے ہی دکھا دو چلو میں تمہاری بات مانوں۔ اور تمہیں پتا ہے یہ لوگ اتنے بڑے موحد تھے، حضرت پیران پیر جس کے نام کی 11ویں کھا رہے ہو نا، پتا ہے وہ حنبلی المسلک تھا، جو مکے کے علماء کا جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، جو ان کا امام تھا وہی پیران پیر کا امام تھا، اس کا یہی عقیدہ تھا، وہ تو اتنا بڑا موحد تھا۔ عبد النبی عبد الرسول بالکل نام غلط ہیں، عبد صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا لقب کیا ہے؟ انہ لما کام عبد اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عبد المسیح، عبد النبی، رسول بخش، نبی بخش، فقیر بخش، حسین بخش، یہ کفر کے نام ہیں، اسلام نہیں، کفر کا عقیدہ یہاں سے پھیلتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو لاکھ دفعہ عبادت کریں، لیکن اس رات نہ رزق لکھے جاتے ہیں نہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ احرام باندھ کے ہم کراچی سے آئے ہیں، سفر میں تھک گئے تو ہم نے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لے، کپڑے پہننے سے تسکین ہو گئی آپ کو، دم پڑ گئی۔ عورتوں پہ کوئی دم نہیں، عورت کا تو احرام ہوتا ہی نہیں، انہوں نے کیا کھول دیا؟ عورت کا بھی کوئی احرام ہوتا ہے؟ وہ تو رومال خود باندھا ہوا ہے، اسلام نے تو نہیں کہا۔ اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ میری بیٹیاں سر پہ کپڑا باندھ لیتی ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ احرام ہے، یہ کھل گیا تو احرام کھل جائے گا، مسا بھی اس کے اوپر کرتی ہے، نہ وضو ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ عمرہ ہوا، باقی تمہاری مرضی۔ سگریٹ پینا کیسا ہے؟ ڈبل حرام ہے۔ حرم میں بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو جن کی عورتیں ہیں ان کی غیرت مر گئی ہے، مولوی کیا کرے گا؟ ان کو کہو کہ وہ غیرت کریں، ان کو بے پردہ نہ آنے دیں۔ ہر وقت مجھے شیطان تنگ کرتا ہے تو لا حول پڑھا کرو۔ ہمارے بستی کے ایک آدمی نے بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے تو 3 پکی ہو گئی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں جو لوگ امام کے آگے کھڑے ان کی نماز نہیں ہوتی، قبلے کی طرف لوگ پاؤں کر کے سوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ ہر ملک کا اپنے اپنے رواج ہیں۔ میرا والد فوت ہو گیا ہے، والدہ کہتی ہے کہ جس دن تمہارا باپ فوت ہو گیا برسی مناؤ، بالکل حرام ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کی نہ مناؤ، تمہارے باپ کی مناؤ کیوں؟ بھائی یہی کام کرو، برسیاں ہی مناتے رہو۔
اگر میاں بیوی نے صحبت کی ہے لیکن کپڑے پہ کوئی ایسا مادہ منویہ نہیں لگا ہے تو کپڑے پاک ہیں. آذان کے بعد اگر ہم نے سنتیں پڑھی لیکن وقت ہے اور پڑھ لے, 2 کے بجائے 4 پڑھ لے, 2 نفل پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی نے طواف کیا, صفا مروہ دوڑا, اس کے بعد اس کی بیوی نے کینچی سے اس کے سارے سر کے بال کاٹے, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. ویسے بیویاں تو ہمیشہ کاٹتی رہتی ہیں, تو ایک دن اگر عمرے کے بعد کاٹ لیا تو کیا ہو گیا, کیا حرج کیا ہو گیا. بعض آدمی وضو میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, وشواس ہوتا ہے. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں کوئی پیر ہوں کہ میری بیعت کرو گے. کسی بزرگ کو ڈھونڈو اللہ کے بندے, میرے جیسے گناہگار بد کردار کی بیعت کر کے کیا فائدہ حاصل ہوگا تمہیں. میں بیعت شیعت نہیں کرتا اور نہ مجھے یہ طریقہ آتا ہے, مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی. کہتے جی کہ آدمی ننگا ہو کر نہائے تو گناہ ہوتا ہے, ہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے نہائے تو گناہ ہوتا ہے. حمام اگر بند ہے تو پھر ننگا کہاں ہے وہ. آپ کے کتنے بچے؟ ایک بچہ ہے میرا, میں خود ماں باپ کا ایک ہوں. وحدہ لا شریک کو جو مانا ہے شاید اللہ نے میرے ایک ہی رکھا ہے, اللہ کی مرضی ہے. طواف الوداع کیا, بس لیٹ ہو گئی, دوبارہ بالکل حرم آئے, نماز پڑھیں, سب کچھ کریں. نماز میں موبائل کی گھنٹی آ جائے تو اس کو توڑ ڈالیں موبائل کو, تاکہ آئندہ تو نہ آئے نا. نماز کے آنے سے پہلے اس کو بند کرو. اگر بھول گئے ہو تو فوراً کھڑے کھڑے بند کرو, سب کی نمازیں تو برباد نہ کرو. مسلمان مرد ہو اس کے لیے ٹخنے لازم ننگے ہوں. میں نے پہلا عمرہ کیا تو سر پہ اس طرح پھروایا, بعد میں عمرہ کیا تو کینچی سے بال کٹوائے. جب اس طرح پھر گیا کینچی سے کیا کٹوایا آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی اس کا حل ہے؟ ایک بکری حضرت دم ادا فرمائے اور اس طرح بھی پھروائیں, بال ہوں یا نہ ہوں, اللہ کو تمہارے بالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری بیوی مدینے میں 40 نمازیں نہ پڑھ سکے, بوجہ حیض کوئی بات نہیں, 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے, فضیلت ہے. نہ پڑھ سکے, ایک نماز بھی نہ پڑھے, زیارت کر کے آ جائے. عمرہ جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں, نفلی عبادت ہے. فجر کے بعد سو سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. فجر کی نماز اگر کھڑی ہو جائے, جماعت میں مل جائے, 2 رکعت سنت افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, ورنہ فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں. عورتیں بھی جنازہ پڑھیں, بالکل پڑھیں, کیوں نہ پڑھیں. میں نے 3 عمرے کیے, ہر عمرے میں نماز جب پڑھتا تھا سر پہ کپڑا ڈال دیتا تھا. غلطی ہے, نماز میں بھی سر پہ کپڑا نہ ہو. جو ہو گیا اللہ معاف کرے. اگر دم کے پیسے نہیں ہیں تو روزے رکھ لیں. کعبۃ اللہ کے قریب سنا ہے کہ انبیاء کی قبریں ہیں, یعنی یہاں بھی تم قبروں کا طواف کر رہے ہو, خدا کے گھر کا نہیں کر رہے ہو. ماشاءاللہ, دیکھو یہاں بھی قبریں ڈھونڈ لی ہیں. کعبے کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ڈھونڈ لیں گے کہ اللہ میاں کی قبر کہاں ہے. انا للہ و انا, اللہ کے بندے, حضور نے فرمایا قبر پہ پاؤں رکھنا حرام ہے. اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی حضور اوپر چلنے کا حکم دیتے. اگر طلاق ہو جائے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے, قمیض کا کالر جو ہے, بہرحال یہ اسلامی لباس نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ صلیب کی شکل بنتی ہے, اللہ عالم.
اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی لباس نہیں ہے. کہتے جی کہ لوگ آگے جگہ خالی پڑی ہے آگے کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لڑوں نہیں. اللہ کے بندے کچھ فاصلہ تو ہو نا، آخر سانس بھی تو آئے جائے نا. حضور پاک نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہے، تراویح نہیں. امت مسلمہ خود قرآن پڑھ کے عمل کر لے تو پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ قرآن بھیج دیتے، مکے والوں عربی ہو پڑھ لو اور عمل کرتے جاؤ. تو اگر قرآن نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا تو نبی کی بات صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، ان کی باتیں بھی پھر فقہا کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی. مدینہ منورہ میں لنگر چلتا رہتا ہے، جو بھی غریب ہے کھا لے، جو پیسے والا ہے نہ کھائے. کھلانے والے بنو، کھانے والے تو نہ بنو. مذاق میں بھی کسی کو پریشان نہ کریں. اگر ایک عورت نے حیض کی حالت میں مدینہ منورہ سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کر لی، بالکل اس کی نیت ہے، اپنے گھر میں ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ پورا کرے. آب زمزم سے غسل کر سکتے ہیں. عیسائی عورت سے شادی ہو سکتی ہے، اگر مسلمان عورتیں ساری مر گئی ہوں تو ہو سکتی ہے. قضائے عمری جو ہے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، پھر پڑھتے رہو جتنا ہو سکے، نفل کے بجائے قضا پڑھتے رہو. اگر میں انڈیا جاؤں گا، میرے کچھ دوست ہندو ہیں، وہ زمزم مانگتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، بالکل دے. ابو جہل کیا پیتا تھا؟ اگر ابو جہل زمزم پی سکتا ہے تو تمہارے ہندو کیوں نہیں پی سکتے؟ بلکہ اسی نیت سے دو کہ اللہ زمزم کی وجہ سے اس کو اسلام نصیب کر. مقام ملتزم پہ جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے. بعض لوگ یہاں داڑھی رکھتے ہیں، غلط ہے، داڑھی پوری ہونی چاہیے. اگر آدمی نے دوسرا عمرہ کیا ہے اور بال نہیں مڈوائے، دم پڑ گئی، سر پہ اس طرح بھی پھروائے اور دم بھی ادا کرے. مجھے تو نہیں پتا، پڑھا ہی نہیں جاتا، میں بتاؤں کیا. طواف، پہلے طواف کیا، صفا مروہ کیا، اس کے بارے میں شریعت یہی کہتی ہے طواف پہلے، صفا مروہ بعد میں. ایک لڑکے لڑکی نے آپس میں بیٹھ کے نکاح کر لیا، یہ کوئی نکاح نہیں، زنا ہے. نکاح کے لیے ولی الامر کی بھی ضرورت ہے، خطبے کی بھی ضرورت ہے، گواہوں کی بھی ضرورت ہے، اعلان کی بھی ضرورت ہے. یہ تھوڑا کہ خود بیٹھ کے آپس میں کر لو. کوئی نکاح شکاح نہیں ہوا. اس طرح تو طوائفوں کے ساتھ روز نکاح ہوتا ہے. اللہ نے تمہیں باعزت خاتون بنایا ہے، تم اپنے آپ کو طوائف بنانا چاہتی ہو. اس طرح پھروا دیا، دوسرا عمرہ کرو پھر بھی اس طرح پھراؤ، بال ہوں یا نہ ہوں. اگر ہم مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کریں، 100 عمرہ کرو، نہ کرو تمہاری مرضی، نفلی عبادت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا ارحم الراحمين.
یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے، سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد۔